اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین احمد الامجد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات سپاس گزار ہوں اس رب کریم کا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ ماہ مبارکہ رمضان آپ کو اور ہمیں نصیب فرمایا۔ وہ ماہ مبارکہ رمضان کہ جو خالق کائنات نے اپنے پاک و پاکیزہ کلام میں جس کو شہر اللہ کے نام سے یاد کیا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ خطبہ شعبانیہ میں خود رسول کریم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ دیگر مہینوں کے جیسا نہیں ہے، نہ ان کے دن دیگر مہینوں کے جیسے ہیں، نہ ان کی راتیں دیگر مہینوں کے جیسی ہیں، نہ ان کی ساعتیں اس مہینے کی دیگر مہینے کی ساعتیں ہوتی ہیں۔ یہ واحد ایک ایسا مہینہ ہے عزیزان من کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان الجھے ہوئے تعلقات دوبارہ آراستہ ہوتے ہیں، کہ جو بندہ اپنے گناہوں کے باعث خالق کائنات کی رحمت کے سمندر سے دور ہو چکا ہو، اس کو ایک مرتبہ دوبارہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پلٹ کر آنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ عظمت ماہ مبارک کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس ماہ مبارک کے لیے خود خالق کائنات نے متوجہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے اہل ایمان آپ لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر مفردات آیات کی جانب چلیں تو مزاج قرآن کچھ اس طرح ہے کہ ابتدائے قرآن سے لے کر انتہائے قرآن تک جب بھی قاری روشناس ہونا چاہتا ہے تلاوت قرآن کریم سے، تو قرآن نے جب بھی متوجہ کرنا چاہا اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے۔ قرآن نے کبھی بھی مخاطب ہو کر اہل اسلام سے اگر کیا ہے بھی تو بہت کم کلام، یعنی جہاں بھی انسان متوجہ ہو تو ہمیں یہ جملے ملتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ تو دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا قرآن کریم نے اسلام کو جو ہے مخاطب نہیں کیا، مسلمان کو مخاطب نہیں کیا؟ لیکن اگر ہم تفاسیر میں جائیں، بلکہ اگر خود آیات میں جائیں، تو قرآن کریم نے آیات میں اسلام اور ایمان کے اندر فرق بتایا ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ حجرات میں خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جب چند ایک بدو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کے یہ ادعا کرتے ہیں کہ اے حبیب ہم ایمان لے کر آئے ہیں، جس کو خالق کائنات نے قرآن کریم میں کوٹ فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب نے، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ جب یہ آواز سنی تو خالق کونین نے یہ فرمایا قل لم تؤمنوا، اے حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ آپ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، بل قولوا اسلمنا، کہ آپ یہ کہیے کہ ابھی ہم فقط اسلام لائے ہیں۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک آپ لوگوں کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو سورہ مبارکہ حجرات نے یہ برملا اعلان فرما دیا
کہ اسلام کا پیمانہ اور ہوتا ہے، ایمان کا پیمانہ اور ہوتا ہے، عظمت مسلمان اور ہوتی ہے، عظمت مومن اور ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو ہر چیز کی ایک غرض ہوا کرتی ہے، کیونکہ فعل حکیم کبھی بھی عبث نہیں ہوتا۔ تو خالق کائنات نے روزے کے فرض ہونے کی بھی جو غرض ہے یا جو مقصد ہے یا فلسفہ ہے وہ اسی آیت کی آخری قطعے میں بتا دیا کہ لعلکم تتقون۔ یہی ہمارا عنوان گفتگو ہے جو آپ احباب نے، حیات طلاب سندھ کے بزرگان نے جو ہمیں عنوان دیا کہ تقوی اور رمضان یا رمضان اور تقوی۔ تقوی کی جانب خود خداوند کریم نے ہمیں، یعنی مقصد رمضان، مقصد روزہ جو ہے وہ تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ عزیزان، تقوی قرآن میں ایک اتنا عظیم اور اتنا وسیع عنوان ہے، اگر ہم کاؤنٹنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو مادے کے اعتبار سے، یعنی اگر ہم تقوی کے مادے کو دیکھیں تو تقریباً 100 ایسی آیات کریمہ ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے، یعنی مادہ تقوی تقریباً 100 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں کلمات تقوی کے کون سے استعمال ہوئے ہیں تو بذات خود لفظ تقوی جو قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے وہ 15 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور لفظ متقین جو کہ مادہ تقوی میں سے 42 ٹائمز یعنی 42 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ متقین کو ذکر فرمایا ہے، اور متقون کلمہ جو مادہ تقوی سے 19 مرتبہ آیات قرآنی میں استعمال ہوا ہے، اور یتقے جو صیغہ ہے مضارع کا خداوند کریم نے تقریباً 6 مرتبہ اس کو ذکر فرمایا ہے، اور یتقون جو مادہ تقوی سے جو مستقبل استعمال ہوا ہے جمع کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی نے 18 مرتبہ اس کلمے کو ذکر فرمایا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے یہ جو عنوان تقوی ہے وہ کتنا اہم ہے۔ اب اگر کوئی جاننا چاہے کہ بذات خود تقوی کسے کہا جاتا ہے، عمومی طور پر اگر ہم تقوی کا معنی کریں تو بچنا یا گریز کرنا، احتیاط کرنا کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو فنی تعبیر میں ہم لے کے آئیں تو گناہ پر تسلط ہونے کے باوجود اسی خوف خداوندی کی وجہ سے، رضا ربی کی وجہ سے جب ہم کسی گناہ کو ترک کرتے ہیں تو یہ حقیقی معنی میں تقوی شمار کیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل اگر کوئی گونگا ہے، ہم اسے کہیں یہ بندہ کبھی غیبت نہیں کرتا ہے، تو یہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ سامعین یہ اعتراض کر سکتے ہیں، بھائی فلاں بندے کے اندر زبان ہی نہیں ہے، اس کے جسم میں زبان پائی نہیں جاتی، تو اسے غیبت کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ نابینا کے لیے کہیں کہ یہ نظر اجنبی نہیں ڈالتا، سامنے والا کہے گا بھائی وہ جب ہے ہی اندھا تو حرام پر اس کی نظر کیسے جائے گی؟ یعنی حقیقی مفہوم میں تقوی یہ ہے کہ گناہ پر آپ کا مکمل تسلط ہے۔ عصر حاضر کی مثال لیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، فار ایگزامپل اکیلے کمرے میں ہمارا نوجوان موجود ہے، اس کے موبائل میں انٹرنیٹ موجود ہے، پیکیجز اویلیبل ہیں، ہر قسم کا ایپلیکیشن وہ آن لائن جو ہے وہ اوپن کر سکتا ہے، لیکن اس کسی بھی غلیظ ویب سائٹ پہ جانے سے پہلے جب اس کا ضمیر متوجہ ہوا اس رب کائنات کی طرف کہ نہیں، بے شک میرے کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن وہ مجھے میرا رب کریم تو دیکھ رہا ہے۔ اب جب یہ خوف خدا اس کے دل میں آیا، گناہ پر مکمل تسلط تھا، وہ چاہے تو اپنے موبائل کو، اپنے لیپ ٹاپ کو، اپنے انٹرنیٹ سورسز کو کسی بھی طریقے سے یوز کر سکتا تھا، لیکن خوف خداوندی کی وجہ سے جو اس نے یہ موجودہ عمل ترک کیا، حقیقت میں تقوی اس کو کہا جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو تزکیہ نفس جو کہا جاتا ہے وہ تزکیہ نفس ممکن ہے فقط تقوی کی وجہ سے، اور تقوی ممکن ہے صرف اور صرف تزکیہ نفس کی وجہ سے۔ اگر ہم نفس کی جانب متوجہ ہوں، کلام اہل بیت سے اگر ہم مدد طلب کریں، تو ایک نفس ہی ایک ایسی چیز ہے
جو انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک بھی لے جا سکتی ہے، ادنا سے ادنا درجے تک بھی لے کے آ سکتی ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں یا امیر کائنات کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں آپ دیکھیں گے کہ یعنی جس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا وہ فرشتوں سے افضل، جو اپنے نفس کے غلبے تلے مغلوب ہو گیا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور بہار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی چیز کی جانب اشارہ کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اعداء عدوک، یعنی بدترین آپ کا جو دشمن ہے نفسک، آپ کا نفس ہے وہ، التی بین جنبیک، جو آپ کے دونوں بازوؤں کے درمیان ہے. تو رمضان کریم ان گناہوں سے تخلص کا مہینہ ہے. میں نے جیسے پہلے ابتدائیہ جملوں میں بھی کہا نا کہ یہ جو ہمارے تعلق خداوند کریم سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کے باعث، تو وہ خداوند کریم اپنی رحمت کے سمندر کو پھیلائے ہوئے، اپنی آغوش رحمت کو پھیلائے ہوئے بارہا انسان کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے کہ آئیں میرے رحمت کا سمندر وسیع ہے، آئیں میری مغفرت عام ہے، آئیں میری بخشش پھیلی ہوئی ہے، آ کے اسے استفادہ کریں. اگر ہم اس سے جو ہے متوجہ ہو کے رمضان سے بہرہ مند ہوتے ہیں، جیسے کہ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان کے جس نے ماہ رمضان کو پا لیا اور بعد از رمضان بھی وہ گناہ گار رہ گیا. اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا کہ فعل حکیم کبھی بھی عبث نہیں ہوتا، اور یہ چونکہ امام کا کلام ہے، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. یعنی امام بس ایسے نہیں فرما رہے کہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور بعد میں رمضان کے بھی وہ گناہ گار رہ گیا. یعنی امام متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے مومنوں، اے انسانوں، اے روزے داروں، اس ماہ رمضان میں اس طرح کے پیکیجز اللہ کی جانب سے اویلیبل ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نجات کے سرانے لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. اور اگر عظمت رمضان، فلسفہ تقوی اور یہ خود ثواب رمضان پہ نظر کریں تو یہ واحد ایک ایسا عمل ہے جو نجات میں انتہائی سرعت اندوز ہے. اور اگر ہم ثواب کی طرف متوجہ ہوں، اگر عمومی اعمال کی جانب ہم نظر کریں تو خداوند کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے جیسی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ تھا عموم، یعنی یہ مطلق اعمال کے لیے بیان کیا گیا تھا. لیکن اگر روزے کے ثواب کے لیے ہم دیکھیں تو خداوند کریم نے ارشاد فرمائے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. اب جزا کیا دے گا تو ہم یہ انسان بن کر سوچ سکتے ہیں کہ وہ جزا کیا دے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ رحمان بن کر سوچے گا کہ میں جزا کیا دے سکتا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. تو حصول تقوی یا حصول تزکیہ نفس، چھوٹا سا واقعہ امیر کائنات کا کہ امیر شام نے، معاویہ نے خط لکھا امیر کائنات کو کہ یا علی ابن ابی طالب، مجھے ایک ہی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کے باعث مجھے جنت نصیب ہو. مولا نے خط کے جواب میں لکھا کہ آپ ایسا کریں کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو دھوکہ نہ دیں. پلٹ کے دوبارہ خط لکھا اس نے، مولا یہ آپ کا کلام ہے، ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، ذرا اپنے کلام کے عقود میرے لیے آسان فرمائیے. تو مولا نے دوبارہ خط میں لکھا کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے کرتا ہے، اور اپنے آپ سے جب محبت کرتا ہے تو انسان کے لیے سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ جو جنت اللہ نے بنائی ہی اپنے بندوں کے لیے ہے، اپنے اعمال کے باعث انسان اپنے آپ کو جہنم کی جانب لے کے جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاً جو ہے انسان کو جہنم کے لیے پیدا نہیں فرمایا، یہ صرف اور صرف خوف اور توجہ دلایا ہے کہ ان اعمال سے انسان بچ جائے، تاکہ جب میرے سامنے میری بارگاہ میں انسان کو لایا جائے تو اس کا سر شرم سے جھکا ہوا نہ ہو، اس کا سر اپنے اعمال کے باعث اونچا ہو۔ تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں جو ہم نیک اعمال انجام دے چکے ہیں، جن احباب نے جو اعمال نیک انجام دیے ہیں، خداوند کریم ان اعمال کو قبول فرمائے۔ جن احباب نے اس مکمل رمضان کے پروگرامز میں جو جانی اور مالی تعاون فرمایا ہے، خداوند کریم ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ خداوند کریم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جس مقصد کی خاطر اپنے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار اور وطن جیسی نعمت چھوڑ کر آئے ہیں، خداوند کریم ہمیں اس مقصد کے ساتھ سچا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔